حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے، وہ کیا ہے یار، تھکن سے چور ہو جانا. اللہ کی محبت کی جو راستہ ہے نا، اللہ کی محبت میں آپ جو راستہ طے کرتے ہو اللہ کو پار کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو راستہ طے کرتے ہو نا، اس طے کرنے میں تھک جانا یہی منزل ہے عاشق کے لیے. دیکھو آپ جب کسی ہدف پہ چلتے ہو، راستے میں تھک گئے آپ، تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو گیا نا، تو وہ آپ کا سفر کیا ہو گیا؟ ضائع. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تھک جاؤ بس، تم اس تھکاوٹ سے ہی میں ملوں گا. کیا کریں، وہ ذوق ہی نہیں ہے. ابھی میں کرکٹ کی باتیں شروع کر دوں، ابھی میں عمران خان پہ وہ سیاسی تبصرے شروع کر دوں، شادیوں کی باتیں شروع کر دوں، بہت مزہ آئے گا ایک دم. اچھا، جس کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ دکھی دل ہوتا ہے نا، ٹوٹا ہوا دل، اجڑا ہوا. وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی محبت ہی کی باتیں کیا کرو، عورتوں کی باتیں مجھ سے، یہ کنواروں کے شوق ہیں کہ اللہ کی محبت کے بجائے خواتین کی باتیں کرو، شادیوں کی باتیں. لیکن جب ہو جاتی ہیں نا 2-3، تو پھر آدمی کہتا ہے یار اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے. تو حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے بڑے مزے سے کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. پھر حضرت ایک اور شعر پڑھتے تھے، مجھے تو شاعری کا زیادہ ذوق نہیں ہے تو مجھے پورے شعر یاد نہیں رہے. وہ ایک اور شعر پڑھتے تھے، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر آگے کی کچھ خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. یعنی اللہ کی محبت میں ہم دل بھی گواہ بیٹھے اور جگر بھی. پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو نہ دل نظر آ رہا ہے ہمیں، نہ جگر نظر آ رہا ہے. تو محبت کے اصول تو کچھ اور ہوتے ہیں نا، اس میں تھوڑی انسان پابند ہوتا ہے. آپ نے اپنی محبوبہ کو ٹائم دیا 10 منٹ کا ملاقات کا، تو ایسا تھوڑی ہوگا آپ اینڈ ٹائم پہ پہنچے، ٹھیک اسٹاپ واچ لگا کے 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی، اچھا جی میٹنگ برخاست، ہمارا آپس کی میٹنگ 10 منٹ کی طے ہوئی تھی، چلتے ہیں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی، میرا بھی رکشا کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے. ایسے ہوتا ہے؟ وہاں تو ٹائم ویسٹنگ ہی کیا ہے، مطلوب ہے. وقت کا ضائع کرنا ہی عاشق کے لیے کہ ٹائم ویسٹ کرو، ہم آئے اس لیے ہیں. ہاں کوئی بزنس کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی کسی کو، اس میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے، بھائی 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے بس اب جاؤ یار، اپنا دماغ کیوں کھا رہے ہو ہمارا. وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سے کلام ہوا، اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا آپ کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. کیسا مزیدار کلمہ ہے، کیسا مزیدار کلمہ ہے. چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار. آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا، پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں. میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا، اور کڑک دودھ پتی، تو میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہے آج. تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا. ہم خام ہمیں چرسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہیروئنچوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا، دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. دماغ چلتا ہے. تو میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے، عادت خراب کر دی نا ہم نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا، معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں، نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو، یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے، بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا
تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. اب یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی, اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو, کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا, کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے, اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے, کچھ ہی غریب کو کھانا کھلا دیتے, یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے, اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ, لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا. یہ جو تسبیحات ہیں, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں, اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے, لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے, ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے, لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے, ذریعہ مقصود ہے. جہاد مقصود نہیں, کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو, کیونکہ خون خرابہ ہے, اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے, چاہے مسلمانوں کا بہے, اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا, پھر صحیح ہے نا, کفر غالب آ جائے گا اور فساد زنا پھیلا دے گا, دنیا میں برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے, آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے, اچھا کام ہے, لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے, کینسر نہ بن جائے, تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر. اب کسی کا گردہ نکال دینا, اس کی کمر کا آپریشن کر کے, یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے. لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے, یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے, زمین میں ایک فساد ہے, لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا. ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے, خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم, تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء, یہ زمین میں خون بہائے گا. فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے, ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے, بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا, خون بہائے گا. 2 اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء, یہ بم بنائے گا, ایک دوسرے کو مارے گا, میزائل بنا کے مارے گا, ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا, یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا, نہ یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا, لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے, لوگ اللہ کو یاد کریں. تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر, ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت ہے. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے, لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے, آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے.
تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا، جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں، اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے، جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں، صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا، اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت. آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا ہوا ہے. ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے. ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ، یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن آپ ان کے ذکر کیا کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے، ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا؟ لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا، ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی، ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ اس کو ویسٹ ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی، ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں. ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ جانا کس کے پاس ہے؟ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں، مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے. جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. اور جو کام آپ کو اس منزل سے ہٹا رہا ہے چاہے دیکھنے میں وہ کتنا قیمتی کام لگے، لیکن اسلام اس کو ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے. مثال وہی میں ڈاکٹر اور باکسر والی لے آتا ہوں. آپ کا ہدف تھا ڈاکٹر بننا، صبح و شام آپ کیا کر رہے ہو؟ باکسنگ سیکھ رہے ہو. اب باکسر تو کہے گا زبردست یار یہ آدمی ٹائم کا بڑا پابند ہے. ٹھیک صبح 8 بجے آ کے مکے لگاتا ہے، پھر جا کے ناشتہ کرتا ہے، پھر تھوڑا آرام کرتا ہے، اس کے بعد پھر دوپہر ٹائم. تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا، لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ آپ کا ہدف ڈاکٹر بننا ہے وہ کہے گا یہ ٹوٹلی ٹائم آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ ویسٹ. ٹوٹلی اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے فیوچر میں. آپ میرے پاس لوگ آتے ہیں 40 سال کے 45 سال کے کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں، مدرسے میں داخلہ لے کے ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ عالم. میں ان سے کہتا ہوں آپ دین کا علم حاصل کر لیں بقدر ضرورت، قرآن کی تفسیر پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، بقدر ضرورت مسائل سیکھ لیں. پراپر عالم بننے کا ٹائم اب گزر گیا ہے، اب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا. کہتے ہیں یار میں علم دین میں اپنے آپ کو کھپاؤں اور ٹائم ویسٹ. میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ جتنی 8 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا اس کا آؤٹ پٹ اتنا اب نہیں نکلے گا. اس کی وجہ اس سے زیادہ آپ کسی اور کام میں اپنی صلاحیتیں کھپا سکتے ہو، اس کا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہوگا. جیسے کوئی آدمی 50 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائے، ابے تو 4 سال وہاں لگائے گا، 2 سال پھر ہاؤس جاب ہوگی، اس کے بعد تجھے ایکسپیرینس چاہیے نا. ایکسپیرینس کے لیے 15 20 30 سال کے بعد جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ اب کیا ہے؟ اسپیشلسٹ ہے یا واقعی ایک تجربے کار ڈاکٹر ہے. تو اس وقت ہے تو آپ کا انا للہ ہو چکا ہوگا، یا آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوگے کہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. آج جو علماء آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں نا یہ وہ تھے جو 18 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے تھے، پھر انہوں نے تدریس کی. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو، شو مارنے کے لیے نہیں، کیونکہ یوٹیوب پہ نا میرے بارے میں بہت سا لوگوں نے اٹھ پٹانگ چیزیں بھی شائع کی ہوئی ہیں کہ یہ لطیفوں کے علاوہ اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا، اس کے بیان میں حوالے نہیں ہوتے. تو شو مارنے کے لیے نہیں، انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن تو کروا دیتا ہے نا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنا کڈنی کا علاج کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں، تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ثابت کرے کہ ہاں جی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں، میں آپ سے علاج کروں گا، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ڈاکٹر تواضع میں ارے ہم تو خادم، ہم کہاں میں کیا کڈنی کا پتہ، ہم تو جاہل ہیں.
तवाज़ो में आ गया ना डॉक्टर। अरे किडनी क्या होता है, मुझे तो यही नहीं पता किडनी की स्पेलिंग क्या है। मैं कोई सिडनी से थोड़ी आया हूं जो मुझे किडनी का पता हो। तो ऐसे मौके पे अपनी जो क्वालिफिकेशन है या जो भी आपके अंदर एबिलिटी है उसको शो करना, ये कोई तवाज़ो के खिलाफ नहीं है। हाँ, उसमें मैं नहीं कहता कि मैं आलिम हूं, लेकिन मैं आम लोगों से कहता हूं कि भाई टूटा फूटा आपसे ज्यादा अल्लाह ने इल्म दे दिया। बाकी बड़े बड़े उलमा के मुकाबले में तो हम, एक साहब ने मुझे कहा ना कि आप अगर आलिम हैं, आपको कुरान और हदीस अगर आता है तो इमाम अबू हनीफा की तकलीद क्यों करते हो आप? फिर आपको तो खुद आता है कुरान और सुन्नत, और अगर आपको नहीं आता तो आप जाहिल हो, फिर बयान क्यों कर रहे हो लोगों में? समझ में नहीं आई बात। कहा कि हम आपके मुकाबले में जाहिल नहीं है, आपके मुकाबले में आलिम है, अबू हनीफा के मुकाबले में जाहिल है। सही है ना? कुरान हदीस हमें आता है, इतना नहीं जितना इमाम अबू हनीफा को आता था, लेकिन उससे ज्यादा आता है जितना आपको आता है। उन साहब से मैंने कहा, तो एक टाइम होता है ना इंसान का। कहां से कहां बात चली गई, मैं वो जिक्र की बात कर रहा था कि यहां तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। हजरत मुफ्ती तकी साहब के शेर की वजाहत कर रहा था मैं कि अल्लाह की राह में, अल्लाह की मोहब्बत में टाइम वेस्ट करना ही क्या है, और थक जाना ही मंजिल है। अल्लाह यही तो चाहता है मुझे पाने के लिए थक जाओ, तो बस थक जाओ तो आखिरत में मिल जाऊंगा। दुनिया में तो नहीं मिलता मैं किसी को, तो आखिरत में मिल जाऊंगा मैं तुम्हें। तो उसमें मैं बता रहा था कि जिक्र को आज हमारे पढ़े लिखे तबके ने, कोई बच्चा अगर सुबह बैठ के 100 दफा तस्बीह पढ़ रहा हो, अब्बा पीछे से आके थप्पड़ लगाएगा, मगर टाइम वेस्ट कर रहा है, तुझे अंडे लेने के लिए भेजा था मैंने, तू कुछ पढ़ ले। हाँ, ये है कि सारा दिन जिक्र ही करता रहे, बाकी काम ना करे, वो तो फिर रहबानियत है, उससे हदीस ने मना किया। बाकी काम भी करने, लेकिन अपने औकात में अल्लाह को याद करने के लिए भी टाइम देना है। और उसमें ये मत सोचो कि वक्त ज़ाया हो रहा है, ये वक्त अल्लाह को याद करने में ज़ाया हो रहा है। ये ज़ाया करना ही क्या है, ऐने इबादत है, ऐने मकसद है। जैसे कुर्बानी के दिनों में जानवर काट के हलाक कर देना ही इबादत है, इसलिए कि पैसा ज़ाया हो रहा है बज़ाहिर, लेकिन किसकी याद में हो रहा है? खुदा के कहने से। तो जब महबूबा के कहने पे टाइम वेस्ट होना वेस्ट नहीं लगता, तो खुदा के कहने पे उसकी याद में जो टाइम वेस्टिंग है वो कहां से वेस्टिंग हो गई? किसी आशिक से पूछो कि महबूबा ने तुम्हें बुलाया, वो कहेगा मैं पहले बहुत टाइम दे चुका हूं, मजीद टाइम नहीं है मेरे पास। वो तो भागा भागा जाएगा, वो कहेगा भाई इसी टाइम वेस्ट करने के लिए तो मैं जॉब कर रहा हूं, पैसे इसलिए कमा रहा हूं कि इसको पकड़ाई में लेकर आऊं मैं। तो वो तो कहेगा मेरा तो मकसद ही यही है। तो ईमान वालों का तो मकसद ही अल्लाह को हासिल करना है। लिहाजा देखो, सबसे कीमती टाइम पैगंबरों का होता है, पता है ना आपको? पैगंबर एक सेकंड भी कभी जाया नहीं करते। लेकिन वो एक आयत में बार बार पेश करता हूं ना, ये भी हमारे हजरत पढ़ा करते थे। ये आयत बड़ा मजा आता था जब हजरत इसकी तशरीह करते थे। अल्लाह ने कोहे तूर पे मूसा अलैहि, मुख्तसर बयान करूंगा, कई बार बयान कर चुका हूं। अल्लाह ने कोहे तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। पहली दफा अल्लाह मियाँ ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, और ये तेरे दाएं हाथ में क्या चीज है ए मूसा? इतना लंबा कलाम बज़ाहिर टाइम वेस्टिंग है या नहीं है? अबे क्या हो गया, तुम लोग भी तो कुछ ज़ौक़ पैदा करो यार। बज़ाहिर तो ये टाइम वेस्टिंग है। ए अल्लाह, तूने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया है और तू खुद ही कहता है वक्त का ज़िया करना हराम है, नाजायज है। कुरान और सुन्नत से हमें पता चलता है इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? वक्त। हदीस में आता है मिन हुस्न इस्लामिल मर्ई तर्कुहु मा ला यानी, इस्लाम की अच्छाई ये है ला यानी चीजें, यानी वो चीजें जिनका ना दुनिया में फायदा और ना आखिरत में फायदा, उन चीजों को छोड़ दो। तो नबी ने खुद नहीं छोड़ा होगा उन चीजों को। बैठे हुए वैसे ही बैठे हुए, क्यों बैठा हुआ वैसे ही यार? अबे वैसे ही कुछ नहीं होता भाई, कुछ कर लो यार। हाँ, कुछ कर करके थक गए हो इसलिए बैठे हुए हो, तो फिर वैसा ही नहीं है। आप बोलो रिलैक्स होने के लिए बैठा हूं, वैसे ही कुछ नहीं होता। आज हमारा ज्यादातर टाइम वैसे ही गुजर रहे हैं। कोई बिस्तर पे पड़ा हुआ है ना, तो क्या तू काम कर करके थक गया है तो रिलैक्स हो रहा है? नहीं भाई, रिलैक्स नहीं हो रहा। 7 घंटे सो चुका हूं मैं, 8 घंटे सो चुका, अब क्यों सो रहा है? वैसे ही। तो ये टाइम वेस्टिंग है या नहीं है? एक होता है थक गया सो रहा है, बनता है भाई, ये सोना टाइम वेस्टिंग नहीं है। एक होता है दिमागी काम कर करके थक गया, थोड़ा खेल रहा है, खेल कूद करेगा ताकि जहनी तफरी हो, ये टाइम वेस्टिंग नहीं है। एक है खेल लिया, आधा घंटा खेल लिया, वो बहुत है ना, दिमाग फ्रेश हो गया, अब कोई ढंग का काम करो, मजीद खेल रहा है, अब डब्बू खेल रहा है दिमाग फ्रेश करने के लिए। डब्बू से दिमाग फ्रेश, डब्बू ही कहते हैं आजकल, कुछ हमारे जमाने में डब्बू कहते थे, आजकल क्या कहते हैं? डब्बू ही कहते हैं। होती भी उसकी शक्ल डब्बू, और जो खेल रहे होते हैं वो भी डब्बू लग रहे होते हैं। अबे तू खेल के, हम भी देखो खेलते हैं,
میں بھی ذہنی تفریح، میں جاگنگ کرتا ہوں ذہنی تفریح کے لیے، بھاگتا بہت، پسینہ نکالتا ہوں، ایسا مزہ آتا ہے، جم چلے گئے، بچوں کے ساتھ بہت آدمی انجوائے کرتا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلے، محبت بھی ہوتی ہے، بہت بچے اچھے بھی لگتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آج تک، میں نے بچپن میں ایک دفعہ 2-4 دفعہ ویڈیو گیم کھیلا تھا، پھر بڑوں نے ڈانٹ کے نا تھپڑ لگا کے چھین لیا، اس کے بعد سے جب مدرسے میں ہم گئے ویڈیو گیم نہیں کھیلا جاتا، وہ نادر علی نے کھلوا دیا تھا، وہ تو بیچارے نے وہ بلا کے چلو یار، وہ تو اس کی محبت میں تھوڑا سا ہم نے کہا چلو، وہ بھی مجھے گن پوائنٹ پہ بٹھا دیا، میں کیا کرتا، پھر اس کا دیکھ کر ڈھکن جب ہی کھلے گا جب یہ کھولو گے، تو وہ تو میرا ٹائم ویسٹ نہیں، کھانا کھانا تھا میں نے۔ لیکن نارملی اس قدر مجھے یہ چیز زہر لگتی ہے کہ یار آپ باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹائم قیامت تک میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا۔ کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں ویڈیو گیم یار، کیسے کھیل رہے ہو؟ 1-1 گھنٹہ لگے ہوئے اسکور بنا کے، کیا مل رہا ہے تمہیں اسکور بنا کے؟ پیسے بھی مل رہے ہو نا تو آدمی کہے یار چلو ٹھیک ہے، اول تو اس میں جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ جوا ہوتا ہے، وہ تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن پیسے کمانے کے لیے بھی وہ کام کرو نا جس میں قوم کو فائدہ ہو۔ یہ پیسے ایسے ہیں جیسے گٹکا بیچ کے پیسے مل رہے ہیں، آپ کو پیسہ تو مل رہا ہے لیکن قوم کو کیا دے رہے ہو؟ گٹکے دے رہے ہو۔ تو پیسہ آپ کو گیم کھیل کے اگر جیتنے پہ مل بھی رہا ہے تو ٹائم کوئی اس سے کوئی کچھ فائدہ تو نہیں ہو رہا نا۔ ایسا کام کرو آپ اس کا معاوضہ لوگوں سے دو، اس کے بدلے میں لوگوں کو بھی کچھ آپ دو۔ جیسے ڈاکٹر ہے صحت دیتا ہے بدلے میں پیسے لیتا ہے، لیکچرار ہے وہ 1 گھنٹے کا لیکچر دے گا، لوگوں کو نالج دے گا، اس کے بدلے میں پیسے لے گا۔ یوٹیوب پہ کھانا پکانے کی ترکیب بنا کے ڈال دی، کچھ نہیں تو چلو خواتین کو کھانا پکانا سکھا دیا، مرد ہوٹل جانے سے بچ جائیں گے، گھر میں کھا لیا کریں گے تمیز سے، اور اس کے بدلے میں آپ کی ارننگ ہو گئی، تو چلو لوگوں کو کوئی فائدہ دے کے لے رہے ہو نا۔ ویڈیو گیم کھیل کے کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر پیسے بھی نہ مل رہے ہو تو پھر تو بالکل ہی فضول کام ہے۔ باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کیا جا رہا ہے؟ ٹائم ویسٹ۔ یہ تو زہر ہے بھائی۔ میں نے ارطغرل کے بڑے فضائل سنے تھے، ارطغرل میں یوں ہر آدمی لوگوں کے تہجد، میں نے کہا ایک ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ارطغرل میں نا۔ مجھے بتایا بھی اس میں بے حیائی نہیں ہے، میں نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے 5 منٹ دیکھا ہے، اس کے بعد مجھ سے دیکھا، میں نے کہا یار یہ کتاب پڑھ لے آدمی زیادہ اچھا، بہت ٹائم ویسٹ۔ میں نہیں کہہ رہا جنہوں نے دیکھا وہ کوئی صحیح کیا غلط کیا وہ مفتیوں سے فتویٰ لے لیں، لیکن ٹائم ویسٹنگ ہونے میں تو بھائی ہسٹری پڑھ لو یار اتنی دیر میں، تو بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے بھائی، بہت ٹائم۔ کیسے آپ ارادہ کر کے، ایک ہوتا ہے نا خود بخود ٹائم ویسٹ ہو گیا، آپ پلاننگ کر رہے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پڑھے ہوئے ہیں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا اس لیے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ ایک ہو رہا ہے کہ آپ باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کرو، ٹائم ویسٹ۔ میں کہتا ہوں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار لینا، یہ ٹائم ویسٹ بھی، یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے، اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ نالج مل جاتی ہے آدمی کو، گپ شپ میں ہی پتہ چل جاتا ہے، کچھ سیاسی تبصرے پتہ چل جاتے ہیں، کچھ اور معلوماتی گپیں جب لگ رہی ہوتی ہیں 2-4 کام کی باتیں بھی آ جاتی ہیں اس میں۔ ارے ابے تبے لڑکے لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا کٹر کے ڈھکن پہ، تو ٹائم تو وہ بھی ویسٹ کر رہے ہیں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ معاشرے کا ہی پتہ چل جاتا ہے نا، پبلک اس کی کون کی بھاگ کے کہاں گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ویسے تو غلط نالج ہے لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، بھاگ رہے ہیں لوگ نہیں بھاگ رہے، یعنی ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو کچھ معاشرے کی سوسائٹی کی نالج ہوتی ہے، انسان کو سوسائٹی کو گائیڈ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو گٹر کے ڈھکن پہ نہیں بیٹھے گا اس کو کیا پتا کہ ہو کیا رہا ہے، سمجھ رہے ہو۔ آج ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ یہ شرن جائز نہیں، میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے اس میں عورتوں سے مشابہت۔ میں نے کہا کہاں سے مشابہت ہے، پورا ناظم آباد میں ایسے بال رکھے ہوئے، وہ کوئی لمبے بالوں پہ اعتراض کر رہے تھے کہ عورتوں سے مشابہت۔ میں نے کہا بھائی مرد بہت زیادہ بڑے لمبے بال رکھتے ہیں، آپ کون سی دنیا میں رہتے ہو۔ ایک مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ اس پہ فتویٰ دیں کہ محبت کی شادی جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی ہیں ناکام ہوتی ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں، ونس اپون اے ٹائم کہ ماں باپ پکڑ کے شادی کر دیا کرتے تھے، اب شادیاں 99% محبت ہی کی ہو رہی ہیں۔ یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلنے والا وہ پہلے ہوتا تھا کہ بچہ جب سے پیدا ہوا نظر جھکی ہوئی ہے اس کی، اس نے دیکھا ہی نہیں کسی کو، ابا نے کہا کہ وہاں تیری شادی کر رہا ہوں میں، بچہ شرم سے بھاگ گیا۔ لڑکے کی بات کر رہا ہوں، لڑکیوں میں تو اور شرم ہوتی تھی، شرم سے بھاگ گیا، اس کو تو محبت تھی نہیں نا، ابا نے شادی کرا دی اور کامیاب لائف گزار۔ میں نے کہا یہ ونس اپون اے ٹائم، اب سیٹنگوں سے ہو رہی ہے۔ اگر آپ شادیوں کو ہی غلط قرار دے دو گے تو لوگ کہیں گے یار محبت کا ایک رزلٹ صحیح نکل رہا تھا شادی، وہ رزلٹ بھی مفتی صاحب نے کیا کر دیا، حرام۔ تو خالی محبتیں رہ جائیں گی، شادی مارکیٹ سے کیا ہوگی؟ تو ہم نہیں کہہ رہے محبتیں کریں پہلے، لیکن ایک مثال ہے کہ اس محبت کا ایک شادی کی صورت میں اچھا رزلٹ نکل رہا تھا، اب وہ رزلٹ پہ آپ پابندی لگا رہے ہو۔ محبتوں پہ کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا اس زمانے میں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ اتنی ہو رہی ہیں، کو ایجوکیشن سسٹم ہے، وہاں لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، یہ
جتنی بھی نظر جھکائے پڑ جاتی ہے نا انسان کی, پھر پسند آئے گی. تو اسلام نے بھی راستہ دیا بھائی تو شادی کر لے. تو جب انسان بالکل ہی بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتا ہے نا, تو وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے گا تو پتا چلے گا نا کہ بند کمرے. سوسائٹی میں ساری شادیاں کیسی ہو رہی ہیں, ہم تو بیٹھے ہیں, پہلے بیٹھتے تھے اب نہیں بیٹھتے. تو گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے گا تو پتا چلے گا سوسائٹی میں. وہ پھر مثال دیتا ہوں نا یار, بڑا بےہودہ سا لطیفہ ہے لیکن کیا کریں یار. وہ ابا نے بچے سے پوچھا, بیٹا پتا ہے علامہ اقبال کون تھے؟ بیٹے نے کہا نہیں پتا. کہہ رہا اچھا لیاقت علی خان کا پتا ہے؟ کہہ رہے نہیں. کم بخت اسکول جاؤ تو پتا چلے نا. تو بیٹے نے ابا سے کہا ابا آپ کو پتا ہے وسیم صاحب کون ہے؟ بیٹا ستار کا پتا ہے. ابا گھر پہ رہو تو پتا چلے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں کے حالات, بولو رہو گے سوسائٹی میں. تو میں کہتا ہوں جو دوست احباب تختوں پہ بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں غلط ہے, میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, اس کا بھی ایک لمٹ ہو, لگائیں گپے ایک لمٹ, لیکن پھر بھی یار اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. ویڈیو گیم میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. تو دوستوں کے ساتھ گپے لگا لیا کرو, تفریح ہو جاتی ہے, ہوا خوری ہو جاتی ہے. یہ کام نہ کیا کرو خدا کا واسطہ, یہ جو ویڈیو گیم والا کام ہے اس میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, میں لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا, جب میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام میں وقت کی حفاظت کی بہت زیادہ ویلیو ہے. تو وقت کا تقاضا یہ ہے, وقت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ بات جب کی جائے تو ٹو دا پوائنٹ کی جائے. یہی تقاضا ہے نا. اب کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے, اس کو فیور ہے اور گھنٹہ لگا دے بتانے کے لیے کہ فیور ہے, ڈاکٹر کہے گا بھائی تو میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے, مختصر ڈاکٹر کہے گا نا. لیکن کمال ہے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. بظاہر یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں بھائی؟ یہ پہلی بات تو اے اللہ تو سیدھا سیدھا کام بتا, موسیٰ کو کرنا کیا ہے؟ فرعون کے پاس جانا ہے, بھیج دے, یہ معجزہ دکھا دے, بس جاؤ بھائی. سوال پوچھنے کی ضرورت کیا, تجھے پتا ہے نا لاٹھی ہے, اور اگر پوچھنا ہے تو ماں ہاذا یہ کیا ہے یہ پوچھ لے. کتنا لمبا کلام, اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے, ٹائم ویسٹ بالکل بھی نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ کو ٹائم بچاتے ہوئے تاکہ میں جو اپنا ہدف ہے فرعون کے پاس جانا اس کو فوکس کروں, میں اس ہدف ٹائم جتنا ضائع ہوگا, یہاں بظاہر ضائع ہو رہا ہے ٹائم, تو اتنا جواب دیتے لاٹھی. یہی جواب دینا میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور یہ آپ کے کھوپڑی پہ کیا رکھا ہوا ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمان بھائی. آپ کہیں گے ٹوپی, یہی کہیں گے نا آپ, یہ کہیں گے یہ میرے سر پہ ٹوپی ہے, یہ تو نہیں کہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹائم بچانے کی کوشش نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی لمبا جواب دیا. قال ہی عصای, موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی لاٹھی ہے, اللہ نے پوچھا تھا اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. حالانکہ اے موسیٰ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بات موسیٰ سے ہی ہو رہی ہے. اتنا لمبا کلام, اور موسیٰ جواب میں اس سے بھی لمبا کلام, یہ میری لاٹھی ہے. اللہ کو غصہ نہیں آیا, بھائی میں نے صرف جو ٹو دا پوائنٹ بات کرو, میں نے پوچھا یہ کیا ہے, میں نے یہ نہیں پوچھا کس کی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ بتا رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا ہے, آپ کہیں مجھے بخار ہے, گھر میں میری بیگم کو ملیریا ہے, میری پھپھو لانڈی میں ہے, ان کو ان کے کڈنی میں سٹون ہے, میرے چچا امریکہ میں ہے, وہ کووڈ میں مبتلا ہوئے ہیں. ڈاکٹر کو غصہ آئے گا نا, بھائی میں نے تمہارے بارے میں جو پوچھا ہے ٹو دا پوائنٹ وہ جواب دو, پورا خاندان کیوں میرے سامنے لا کے بٹھا دیا تم نے, غصہ آئے گا نا. لیکن جب آئے گا جب ڈاکٹر کو آپ سے محبت نہیں ہوگی. اگر ڈاکٹر کی آپ معشوقہ ہو, معذرت کے ساتھ مثال تو کوئی بھی دی جا سکتی, اگر آپ ڈاکٹر کی معشوقہ ہو اور ڈاکٹر آپ سے ملنے کے لیے بڑے عرصے سے, اس نے کلینک کھولی ہی آپ کو پھنسانے کے لیے کہ اس محلے میں کلینک کھولتا ہوں, ہو سکتا ہے کسی دن اس بہانے آ جائے. پھر ڈاکٹر کہے گا اپنی خالہ کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کرو, اپنی پھپھو کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کرو, اور اپنے ماموں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاؤ, جتنی ڈیٹیل بتا سکتی ہو بتاؤ, پھر میں اپنی پھپھو کے بارے میں بتاؤں گا تمہیں. آئی بات سمجھے, ہم پھپھو کھیلیں گے آپس میں, پورا خاندان جب تک ختم نہیں ہوگا نا ڈاکٹر خاموش نہیں ہوگا. ڈاکٹر کہے گا علاج مقصود نہیں ہے, یہ کلینک تو آپ کو پھنسانے کے لیے کھولی ہم نے, مقصد ہی یہاں ٹائم ویسٹنگ ہے. صحیح ہے نا, آپ سے بات کرنا ہی کیا ہے, مقصود ہے. تو ایک انسانوں کی محبت ہوتی ہے جو مردار ہے, جو ختم ہونے والی ہے. دنیا میں کتنے لیلا مجنون آئے, آج قبر میں کیڑے ان کو کھا رہے ہیں. کہیں کا مجنون نے کوشش کی کہ لیلا کی قبر میں جا کے وزٹ کر کے آؤں, سب سڑ گئے مر گئے. اور ایک محبت کس سے ہوتی ہے بھائی, اللہ سے ہوتی ہے.
محبت میں لمبا کلام کر رہے ہیں. یہاں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے مقصود ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو شے آ گئی اور کہہ رہے ہیں ہیا عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہا. کوئی لبرل آدمی بیٹھا ہوا ہوتا, سائنٹسٹ وہاں پہ پڑھا لکھا, وہ ٹائم کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے, اتنی دیر میں موسیٰ علیہ السلام اتنی چیزیں ایجاد کر سکتے تھے قوم کی خدمت, اتنے غریبوں کو کھانا کھلا سکتے تھے. تو یہ کیسے نبی ہے معاذ اللہ ہے بھائی؟ یہ کیا قوم کے قائد بنیں گے؟ یہ کیا قیادت کریں گے؟ یہ لوگوں کو ٹائم بچانے کی ترغیب کیسے دیں گے؟ ان سے تو سوال پوچھا گیا یہ کیا ہے, جواب میں پوری رپورٹ پیش کر دی انہوں نے, اتنا لمبا کلام. لیکن موسیٰ کے سامنے کوئی لبرل ایسی بات کرے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کمبخت تیرے دل میں اس خدا کی محبت نہیں ہے, ذرا اس رب کی محبت کی چنگاری پیدا کر لے تو بھی تو ایسے ہی ٹائم ویسٹ کرے گا. اور یہ ٹائم ویسٹ نہیں ہے, یہ کائنات بنی ہی خدا کی محبت پیدا کرنے کے لیے. تو یہ تو ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں, تو یہی تو مقصد ہے. بلکہ موسیٰ کو جب بھیجا نا اللہ نے فرعون کے پاس, تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ نہ بھیج, یہیں کوہ طور پہ ہی مجھے بٹھا لے. وہ تو اللہ نے آرڈر دے دیا تھا فرعون کے پاس جاؤ, تو چلے گئے, ورنہ دل موسیٰ علیہ السلام کا جانے کا نہیں چاہ رہا تھا. بس یہی دل چاہ رہا تھا اللہ سے ہی ہم کلام ہوتا رہوں, میں اللہ سے ہی باتیں کرتا رہوں. تو قال ہی عصایا, اب وہاں کوئی لبرل بیٹھا ہوا ہے, سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہا, اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں, واہش بہا علی غنمی, درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو پتے بھی کھلاتا ہوں, ولی فیہا مآرب اخری, اور اے اللہ بہت سارے اور بھی کام ہیں, پرمیشن دے تو پوری رپورٹ پیش کر دوں تیرے سامنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے ذکر اللہ کا فلسفہ. اس لیے صبح و شام کچھ اللہ اللہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, دل لگے نہ لگے, لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے, لہ الملک وحدہ لا شریک لہ, اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, لہ الملک, اسی کے لیے بادشاہی ہے, وَلَهُ الْحَمْدُ, قابل تعریف صرف وہی ذات ہے, یحیی, جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, مردوں کے زندہ پیدا کر دیتا ہے نا, انڈے سے چوزا نکال دیتا ہے, مردہ چیز تھی, وَیُمِیت, جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. مائیکل جیکسن نے پورا زور لگا دیا 100 سال زندہ رہنے کا, اللہ نے چاہا 50 سال کے بعد ڈاکٹروں کے پینل کے بیچ میں سویا ہے, صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی. اتنے بڑے بڑے تصرفات کس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں؟ اللہ نے. کتنے میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی, پھر بھی ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں. اور کوئی ضروری نہیں کہ پوری عمر 50 سال میں مر جاتے ہیں, 40 سال میں مر جاتے ہیں. ایسے تصرف والا جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے موت دے, جب چاہتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, خود زندہ رہتا ہے, لا يموت, اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اے اللہ ایک ایک جملے میں کیا تیری تعریف کروں, بس کمپلیٹ یہ ہے کہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کتنا مزیدار کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو 100 دفعہ پڑھ لو صبح. شیطان کیا کرے گا, یہاں دل نہیں لگ رہا, یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. شیطان کہتے ہیں تیرا دھیان نہیں بٹ رہا, مزہ نہیں آ رہا, چھوڑ دو مزے کو یار. ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر اللہ کے ذکر میں دل نہ لگ رہا ہو نا تو ٹینشن نہ لیا کرو, یہ سوچا کرو زبان تو اللہ کو یاد کر رہی ہے نا, یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. زبان یاد کر رہی ہے کافی ہے, دل بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن لگ جائے گا. نہ بھی لگے تو عین منزل ہے, تھکن سے چور ہو جانا. کیا خیال ہے؟ نہ لگے دل یار. میں نے قصہ سنایا نا, ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں, وہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نیند آ جاتی ان کو. وہ بیچارے بڑے بیزار کے, یار ویسے ٹھیک رہتا ہوں نماز کے لیے کھڑے ہو, تو سجدے میں جاتے ہم کو کونیاں مار کے اٹھاتے تھے نماز میں نا, اٹھ جا بھائی اگلا سجدہ آنے والا ہے. وہ بہت تنگ آ گئے نا, انہوں نے حضرت کو لکھ کے دیا. حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار, آپ جان کے تو نہیں سو رہے نا, اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ نیند آ رہی ہے, دل نہیں لگ رہا, پھر بھی کیا کر رہے ہیں, میرے حکم پر عمل. مزوں کی زندگی جنت میں ہے. یہاں نماز میں مزہ آ جائے اچھی بات ہے, ذکر میں مزہ آ جائے یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. مزہ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں, زبان سے کرتے رہو چاہے مزہ نہ بھی آئے, آخرت میں اللہ ذکر کی لذت انشاءاللہ دے دے گا. قرآن میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں تو ان کو وہ مزہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت میں مزہ آ رہا. تو جنتیوں کو اللہ کا نام لینے میں جنت میں ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے, یہاں ثواب ہے, وہاں کوئی ثواب نہیں ہے. کیوں؟ وہاں جنتیوں کو مزہ اس کام میں آ رہا ہوگا, اللہ کو یاد کرنے میں, اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں. تو اس لیے ذکر میں مزہ آئے نہ آئے
کر لیا کرو ہمت کر کے, عادت ڈالو اس کی. تو خیر میں بات کو بس سمیٹ رہا ہوں 5 منٹ میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کیا کرتا ہے, آپ کو آپ کی منزل سے ہٹاتا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ جنت. تو ہم نے فوکس ان اعمال کو کرنا ہے جو ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ جنت میں. اور وہ اعمال اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ زنا مت کرو, چوری مت کرو, سمجھ رہے ہو, جھوٹ مت بولو, پیسوں میں کرپشن. یہ ساری آیتیں میں پڑھوں گا نا تو بیان لمبا ہو جائے گا, ایک ایک چیز پر آیت ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. اپنا حق جب لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہو, جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہو. یہ کام مت کرو. اوفوا بالعہد, کسی سے ایگریمنٹ کرو تو معاہدوں کو پورا کرو. لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا, عورت کا مال بولو نا مت کھاؤ. سمجھتے ہو؟ بہت ساری اس طرح کی, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, کوئی حنفی کا, شافعی کا, کوئی اہل حدیث کا, کوئی دیوبندی بریلوی, اس پہ سب متفق ہیں. لیکن ان چیزوں پہ بحث نہیں ہوتی. ہماری بحث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ان موضوعات سے شروع ہوتی ہے جو قرآن نے بیان نہیں کیے. کیوں شروع ہوتی ہے؟ اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے, مجھے رفع الیدین کی حدیثوں کا سارا پتہ ہے, مجھے امام کے پیچھے فاتحہ والی حدیث حوالوں کے ساتھ یاد ہیں. کوئی مولوی لے آؤ میرے سامنے جس کو پتہ ہو. یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری تقریر, سمجھ رہے ہو نا؟ ابے عوام کو اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو صحابہ میں اختلافی مسئلہ تھا. ہمارے حضرت سے کسی نے فون کر کے پوچھا کہ وہ فلاں کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ اگر نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوتی. تو حضرت کا اس پہ رسالہ ہے اصل الفتاوی میں عربی میں کہ امام کے پیچھے فاتحہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. اس کے دلائل عربی میں رسالہ ہے. تحقیق کتنی تھی, لیکن حضرت نے فون پہ وہ تحقیق نہیں جھاڑی. حضرت نے ان سے کہا کہ جو آپ کو اس بحث میں الجھا رہا ہے نا, کہہ رہا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو گے نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوتی, اس سے کہو کہ کیا صحابہ میں بعض ایسے تھے جو فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے؟ تو وہ یقیناً ایسے صحابہ تھے. تو کہا ان کی ہو جاتی تھی, جب ان کی ہو جاتی تھی ہماری بھی ہو جاتی ہوگی. ٹھیک ہے نا, مختصر جواب دیا کہ بھائی کوئی اور کام میں لگا اپنے آپ کو, کیونکہ حضرت اس کو وہ رسالے میں الجھا دیتے, پھر وہاں سے جواب, پھر یہاں سے جواب, اور پھر وہ جب مرنے سے پہلے بہت بڑا امام کے پیچھے فاتحہ والے مسئلے میں PhD کر کے جاتا, اور ساری زندگی علماء کو برا بلا کہنے میں. ابے ان کو کیا پتا, یا تو اہل حدیث کی مخالفت میں زندگی کھپا دیتا یا حنفیوں کی مخالفت میں. صحابہ کرام میں فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور نہیں پڑھنے والے بھی, لیکن ان بحثوں کو انہوں نے موضوع نہیں بنایا. جس کے پاس جو حدیث پہنچی عمل کر رہا ہے اس پہ. انہوں نے موضوع کس کو بنایا؟ روم اور فارس کو. لڑنا ہے بھائی, جہاد کرنا ہے. سلطنت بڑی بڑی جو سلطنتیں ہزار سال سے ان کے اکھاڑ کے پھینک دیا انہوں نے, اکھاڑ کے وہاں جا کے اسلام قائم کیا. پھر کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے آہستہ آمین, اگلے کی واٹ لگا دی. اگلے کی کیا لگا دی؟ ایسی کی بت پرستی ختم کر دی. محمود غزنوی نے سومنات کے مندر توڑ دیا نا, حنفی تھا محمود غزنوی, تو اس کو شافیوں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ ہندوستان میں کیرلا میں شافی بھی بہت تھے, انہوں نے بھی محمود غزنوی کا ساتھ دیا ہوگا. بھائی بت پرستی کے سب خلاف ہیں, کوئی بات نہیں یار, فاتحہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, یوں کر رہا ہے نہیں کر رہا تو اللہ کی عبادت ہے نا, تو اس سے کیا ہو جاتا ہے یوں کر لیا یوں نہیں کیا. آپ نے ایسے ایشوز بنا دیے قوم میں, اور لوگ پھر انہی لوگوں کو بہت بڑا اسکالر سمجھ رہے ہیں, حالانکہ یہ اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ کھوکھلے. جس کے پاس علم میں مضبوطی ہوگی وہ کبھی بھی ان مسائل میں قوم کو الجھانے کی کوشش نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے قرآن کے اصل موضوعات یہ ہیں نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ جنت. شیطان کا ہدف کیا ہے؟ میں کہہ رہا تھا شیطان اپنے ویژن میں اور اپنے ٹارگٹ میں کلیئر ہے, ہم کلیئر نہیں ہیں. تبھی شیطان کی پلاننگ بڑی جاندار ہوتی ہے. ہماری پلاننگ جاندار اس لیے نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں ہوتا سالے جانا کہاں ہے ہم نے, ڈاکٹر بننا ہے کہ باکسر بننا ہے, یزید پہ PhD کرنی ہے, بنو امیہ پہ PhD کرنی ہے. ہمارا ہدف ہی کلیئر نہیں ہے. شیطان کا ہدف کلیئر. شیطان کہتا تو بنو امیہ پہ PhD کر نہ کر, میں تجھے ان اعمال سے روکوں گا جو تجھے جنت میں لے جانے سے روکیں گے. کیوں کرتا ہے یہ؟ بس یہ بات اس لیے کرتا ہے کہ شیطان کو ہم سے بغض اس لیے ہے کہ اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا تھا, اور آدم کو کہاں لے گیا تھا اللہ؟ جنت میں. تو اس کا پڈا ہم سے بنو امیہ کا نہیں ہے, صحیح ہے نا, امام کے پیچھے فاتحہ والا نہیں ہے, رفع الیدین والا نہیں ہے. شیطان کا پھڈا ہم سے یہ ہے کہ اس کمبخت انسان کی وجہ سے میں اللہ کے دربار سے نکلا ہوں, یہ PhD کر لے یزید کے معاملے میں, یہ کمبخت جنت میں نہ جائے, ہر اس عمل سے اس کو روک دوں جو اس کو جنت میں لے جائے گا. تو وہ عمل وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, جن کو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ڈیفائن کرتا ہے. تو وہی جنت کا اللہ قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے
کہ انسان کہے گا، جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے اعمال سے ملاقات ہونے والی ہے، لہذا میں نے پہلے سے وہ اعمال اختیار کر لیے جو اللہ نے قرآن میں بتائے تھے، میں نے وہ اعمال کو فوکس کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ اور بہت سے ایسے ہوں گے، ابے یار ہم جنت پہ ایمان بھی لے کر آئے اور ہمیں یقین بھی تھا جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، لیکن ہم نے جو اعمال فوکس کیے اس کی وجہ سے دنیا میں تو ہم بہت بڑے چیمپئن بن گئے، لیکن قبر میں ہمیں اس کا کخ بھی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تو کہے گا میں نے یہ علامتیں بیان کی تھیں اہل جنت کی، یہ والی تم میں کیا ہیں؟ شارٹ۔ اہل جنت راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، اہل جنت رشتہ داری جوڑتے ہیں، ان غریبوں کو مال کھلاتے رہتے ہیں، بہت ساری جو بھی اس پہ ٹاپک تو بڑا لمبا ہو جائے گا، تو وہ والی تمہارے اندر یہ ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، ڈمکانے نے یہ کر دیا، تو فلاں نے یہ کر دیا، نمبر پلیٹ ٹھیک ہے نا لگا۔ اور ان سب باتوں کے جواب ہیں، سب کے پاس جواب ہے، لوگ کہتے ہیں نا جواب نہیں ہے، جواب ہے، دے دیے علماء نے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے لوگ نکلیں، لوگ کسی اور چیز کو فوکس کریں، اور جب آپ میں ضد ختم ہو جائے گی نا، پھر دلیل سے جواب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ابھی تو ضد کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جب انسان کسی چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، آپ دلائل کے انبار لگا دیں، وہ کبھی بھی ان دلائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایک نئی بحث چھڑتی ہے۔ ایسے موضوعات کو کیا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہونے دو، جب نیوٹرل ہو جاتے ہیں نا لوگ، پھر آپ آرام سے ایک بات سمجھاتے ہو، لوگوں کی سمجھ میں وہ بات آتی ہے۔ ابھی تو انا کے مسئلے بنے ہوئے ہیں، ابھی کس کی سمجھ میں آئے گا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اسلام کے خلاف آپ ایک کالونی میں رہتے ہیں آپ سب، اور تھوڑا شہر سے دور ہیں۔ جب انسان شہر سے دور رہتا ہے، کوئی کالونی کی شکل میں رہتا ہے، تو اس میں کچھ فائدے یہ ہوتے ہیں کہ آپس کا ریلیشن بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہاتوں میں سب لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، شہروں میں پڑوس کا نہیں پتہ ہوتا کہ کون رہتا ہے یہاں۔ کئی بار ایسے واقعات ہوئے کہ پڑوسیوں کے ہاں سے اسمیل آنا شروع ہوئی، بدبو آنا شروع ہوئی، پتہ چلا جی ان کا تو انتقال ہو گیا ایک ہفتہ پہلے۔ تو لیکن جب کسی آبادی سے دور رہتے ہیں، کالونی کے شکل میں، چار دیواری میں، تو لوگوں کا آپس میں ایک ریلیشن ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ ہم چونکہ مسلم ہیں الحمدللہ، آپ سب لوگ مسجد میں ہیں، تو اس کی علامت ہے کہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں۔ تو ہمیں ہر چیز میں، ہر ہدایات میں سپیریئر اسلام کو رکھنا ہے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اس وقت دنیا میں نا دو تہذیبوں کی جنگ ہے، میری طرف توجہ ہے نا سب کی؟ دو تہذیبوں کی جنگ ہے۔ جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ پورا فوکس وہ بیان کو کریں آپس میں، کیونکہ خواتین کی جب گیدرنگ ہوتی ہے تو آپس میں پرانی باتیں، بہت باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، تو فوکس کریں اس وقت بیان کو۔ یہ بند کر دیں، بند کر دیں بالکل۔ دیکھیں اس وقت دنیا میں نا دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، تصادم ہے۔ تہذیبیں دنیا میں سب ختم ہوتی، کلچر سب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا میں صرف دو ہی تہذیبوں کی جنگ ہوگی اب، فکری جنگ بھی اور اسلحے کی جنگ بھی۔ یہ دو تہذیبوں کی ہے۔ ایک مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر۔ وہ کلچر کیا ہے؟ وہ ہے مادہ پرستی۔ اس کلچر میں کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی جیب میں پیسہ ہو، آپ کے پاس اچھی تعلیم ہو۔ آپ کسی انگریز سے پوچھیں کہ کامیاب انسان، سکسیسفل انسان کسے کہتے ہیں، کسی سیکولر لبرل آدمی سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے صحت مند معاشرہ ہو، پیسے ویسے ہوں آپ کی جیب میں، اور آپ ترقی کر رہے ہوں، نالج ہو، تعلیم ہو، ایجوکیشن ہو۔ غلط بات نہیں ہے، میرا خیال ہے بات صحیح ہے، صحت اچھی ہو۔ بیمار آدمی ٹینشنوں میں ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ جیب میں اگر پیسے نہیں ہوں تو آج کل ماں باپ نہیں پوچھتے،
ماں باپ کا بھی زیادہ لاڈلا وہی ہوتا ہے جس کے پینٹ میں بولیں پیسے ہوں. پھر آپ جتنے مرضی بدتمیز ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے صرف اخلاق ہی اخلاق ہیں, پیسے نہیں ہیں, تو ماں باپ کہتے ہیں یہ اخلاق کی ہمیں ضرورت. اگر میں سینٹنس نامکمل چھوڑوں تو آپ اس کو کمپلیٹ کر لیا کریں, تو مجھے لگے گا کہ آپ میرے ساتھ ہیں. تو گورا یہ کہتا ہے, اور ہمیں ساری موٹیویشن چونکہ گوروں سے مل رہی ہے, یونیورسٹیوں میں جو ہمارے لیکچرار ہیں, پروفیسرز ہیں, وہ وہیں سے پڑھ کر آتے ہیں, تو پوری چیز انہوں نے ایز اٹ از اڈاپٹ کر کے اسی کو ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے, پھیلایا جا رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم غریب ملکوں کے لوگ ہیں, کرپٹ سیاستدانوں کے ڈسے ہوئے, ہم سب چیزیں ان کی آنکھ بند کر کے بغیر فلٹر کیے لیے چلے جا رہے ہیں. صرف اتنا فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا وہ کرسمس منائیں گے, ہم عید الفطر منائیں گے, ہم بقرعید منا لیں گے, اور ہم کبھی کبھار مسجد میں ٹوپی پہن کے حاضری دے دیں گے. وہ ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے. ہندو بھی کبھی کبھار مندر چلے جاتے ہیں, سکھ لوگ بھی سال میں ایک آدھ دفعہ تو اپنے گردوارہ چلے ہی جاتے ہیں. تو ہم چونکہ مسلم ہیں, لہذا ہم یہ شو کرنے کے لیے کہ بھئی ہمارا بھی ایک مذہب ہے, کلچر ہے, تو کبھی کبھار ہم ٹوپی پہنا کریں گے, ٹوپی کرائیں گے بھی اور پہنیں گے بھی. تو یہ ہمارا مذہب سے رشتہ ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نہیں, یہ نہیں ہے. قرآن ہمیں بالکل 180 ڈگری پہ لے کے جاتا ہے. قرآن کہتا ہے سب سے پہلی بات, تم نے جو کامیابی کی تعریف, جس کو کامیابی سمجھ لیا ہے نا, وہ کامیابی کی ایک صورت ہے, حقیقت میں وہ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. اگر کامیابی اس چیز کا نام ہوتا تو کتنے پیغمبر دنیا میں آئے جو نہ پیسہ کما سکے, حتیٰ کہ ان کی جو دعوت تھی وہ بھی مکمل نہیں ہوئی, ان کا جو مشن تھا وہ اس میں بھی دنیا میں ناکام ہوئے دنیاوی لحاظ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے پیغمبر ایسے آئے ہیں کہ ان کی دعوت پر ایک شخص نے بھی لبیک نہیں کہا اور ان کو قتل کر دیا گیا. خود ہمارے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں تو ایک درہم بھی وراثت کا نہیں. آپ نے فرمایا ہم پیغمبروں کے, ہم لوگ مال کی وراثت چھوڑتے ہی نہیں, ہماری وراثت علم ہے. اور آپ جب گھر میں آ رہے ہیں تو بہت دفعہ کھانا ہوتا ہی نہیں تھا. ہم تو جب گھر میں آتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں کیا پکائے, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے پکا ہوا تو کچھ ہے, اب ہماری مرضی کا ہے یا نہیں ہے یہ ذرا اس کی ڈیٹیل چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا. آپ جب گھر میں آتے تو یہ نہیں پوچھتے کیا پکا ہوا ہے, آپ پوچھتے کچھ ہے یا نہیں ہے. اگر ہوتا کھا لیتے, نہیں ہوتا تو روزے کی نیت کر لیتے کہ بھئی شام تک تو ویسے ہی گھر میں کچھ نہیں ہے, تو روزے کی نیت کر کے روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی, کیا خیال ہے؟ تو نیت کر لو روزہ ہے آج. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ گھر میں جب آپ آئے, سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ کسی نے کچھ ہدیہ بھیجا تھا, کوئی بکری کی سیری وغیرہ, تو وہ میں نے صدقہ کر دی, وہ ساری میں نے, کوئی فقیر آیا تھا اس کو دے دی, تھوڑا سا بچ گیا ہے. آپ مجھے بتاؤ میں اور آپ اگر ہوتے تو ہماری کیا کنڈیشن ہوتی, ہماری کیا کنڈیشن ہوتی اس وقت غصے سے. میں گھر آؤں اور بیگم سے پوچھوں, مجھے پتا ہے گھر میں ویسے ہی فاقے چل رہے ہیں, کھانے کو اکثر کچھ ہوتا نہیں ہے. فرضی مثال دے رہا ہوں کہ آپ سمجھیں مفتی صاحب کے یہ حالات چل رہے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو, آپ گھر میں آؤ, گھر میں آپ نے پوچھا اور 3 دن سے فاقہ چل رہا ہو, گھر میں آپ نے پوچھا بیگم کچھ ہے, اور بیگم جواب میں دے کہ پڑوسیوں کے ہاں سے کچھ نہاری آئی تھی اور وہ بھی میں نے صدقہ کر دی ہے, یا تو اس کا آخری دن ہوگا یا آپ کا آخری دن ہوگا, کیا خیال ہے؟ یا تو اس کا آخری دن یا آپ کا آخری دن. آپ کا بی پی جو شوٹ کرے گا نا, اور آپ کی بیوی چنگیز خان کو بھول جائے گی.
لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت اور تربیت گھر والوں کی. سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کچھ ہدیہ آیا تھا سارا میں نے کیا کر دیا, صدقہ تھوڑا سا بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا جو صدقہ کیا وہ بچ گیا, یہ ختم ہو جائے گا. بچا ہوا ہے جو کیا کر دیا. ایسا لیڈر آپ نے کبھی سنا, کوئی دیکھا, کوئی یہ جو موٹیویشنل اسپیکر آ رہے ہیں نا, یہ جو یوٹیوب پہ اور یو ایکچولی یہ صرف منہ کے فائر ہیں. منہ کے فائر سمجھتے ہیں, یہ سب کیا ہے, منہ کے فائر. اور اکثر میں لڑکوں کو ایک بات کہتا ہوں, یہ جو تمہیں یوٹیوب پہ پیسہ کمانے کے طریقے سکھا رہے ہیں نا, ان سے کبھی مت متاثر ہوا کرو, کیونکہ اگر ان کو پیسہ کمانے کا طریقہ آتا تو یوٹیوب پہ تمہیں پیسہ کمانے کا طریقہ سکھا کے پیسے نہ کماتے. یہ سمجھ رہے ہیں, ان کو چونکہ پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ آتا ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا چلو پیسے کمانے کے طریقے سکھا کے پیسہ کماؤ. کیا خیال ہے بھائی, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں ان میں صحیح بھی ہوں گے, لیکن تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو, فرمایا کہیں سے گفٹ آیا تھا, میں نے سارا صدقہ کر دیا, تھوڑا سا کچھ بچ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا وہ بچ گیا, جو رہ گیا وہ ختم ہو جائے گا. تو بچا تو وہ ہے جو آگے بھیج دیا. اب آپ بتاؤ, مادہ پرست اور اسلام, ان کی دعوت میں 180 ڈگری کا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کامیابی کی ڈیفینیشن اسلام کی نظر میں بالکل کچھ اور ہے. وہ کیا ہے وہ میں بھی آتا ہوں اس کی طرف, میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن اسلام کی اور انگریز کی دعوت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اسلام کہتا ہے بھائی ہم بنے آخرت کے لیے ہیں, آخرت کے لیے, دنیا کے لیے نہیں بنے ہم. ایک اشکال ہوگا, اس کا جواب دے کے پھر میں آگے چلتا ہوں. اشکال یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے تو ڈرا دیا یار, اس کا مطلب ہم بھی یہی لائف اسٹائل ہو ہمارا, گھر ہم جب جائیں تو 2 دن فاقے چل رہے ہوں, گھر میں جا کے ہم بیگم سے پوچھیں کیا پکا ہے, وہ کہے کچھ بھی نہیں ہے. پڑوسیوں کے ہاں سے 2 کوفتے آئے تھے, ایک کوفتہ میں نے پڑوسیوں کو گفٹ کر دیا, ایک رہ گیا ہے, اور ہم اس کو سمجھا رہے ہوں ویل ڈن بیگم, جو گفٹ کر دیا وہ بچ گیا, یہ تو ختم ہو جائے گا, دنیا دار فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, ایسا کرو یہ آدھا بھی دے دو کسی کو. تو اب آپ کے ذہن میں ہوگا یار یہ تو لائف نہ رہی نا, کیا خیال ہے؟ یہ ہے اسلام. مفتی صاحب آپ ہمیں یہ والا اسلام بتانے کے لیے آئے ہو, یہ تو ہم جنگل میں رہ رہے ہیں یا ہم شہر میں رہ رہے ہیں. تو دیکھیں کبھی بھی ایک حدیث دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا. ایک حدیث دیکھ کے, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ آپ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تم یہ کیوں لگا رہے ہو؟ حدیث کا مفہوم ہے, انہوں نے فرمایا کہ درخت بڑا ہوگا, پھل دے گا, کھائیں گے, فائدہ اٹھائیں گے, پھل کو بیچیں گے, اکنومیکلی بھی فائدہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو, موت کا پل بھر کا پتہ نہیں ہے, اور پلاننگ کر رہے ہو 5 10 سال بعد کی. کیا پتہ تمہاری موت کل آ جائے, پرسوں آ جائے. اب جس نے یہ حدیث دیکھی ہو, صرف یہ حدیث سنی ہو, اس کو کیا میسج جائے گا کہ اسلام درخت لگانے کو کے عمل کو موٹیویٹ کرتا ہے یا ڈی موٹیویٹ کرتا ہے؟ بولیں, ڈی موٹیویٹ. گویا اسلام میں درخت لگانے کی حوصلہ افزائی نہیں ہے, یہی میسج جائے گا نا. تبھی یہ جو آج کل نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, حدیثوں کے ریفرنس دے کے مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں, جب تک پورا پراپر علم نہ ہو صرف ریفرنسز سے کام نہیں چلتا. آپ نے میڈیکل سائنس کی ایک کتاب دیکھی, گردے پہ پتھری نکالنے کا طریقہ, اور وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دیا. وہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہ کس کی پتھری نکالے گی, کس کے گردوں کا بیڑا غرق کرے گی. تو اب کیا ہے, یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی اسلام تو درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے. ہم جب درخت لگائیں گے 5 سال 10 سال کے بعد جا کے وہ پھل دے گا, اور ہمیں کیا پتا 5 سال 10 سال تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں. تو اس سے تو ایسا لگتا ہے جو درخت لگ چکے ہیں وہ بھی ہم نے غلطی کی ہے بھائی, اس کو بھی کاٹ دینا چاہیے.
لیکن ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات، پرندے بھی فائدہ اٹھائیں گے نا، پرندے، اس کو قبر میں اس کا ثواب ملے گا، وہ نیکی اللہ کے اعمال میں لکھی جائے گی، ضائع نہیں، جب تک درخت رہے گا اس کے ثواب کا کھاتا بولو کھل گیا۔ پرندوں کی مثال دی نبی نے اس لیے کہ جب پرندہ اس سے چگ رہا ہے یا گھونسلہ بنا کے رہ رہا ہے اس پہ ثواب مل رہا ہے، تو انسان ہے بھائی۔ اس سے درخت لگانے کی ایسی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ یہ حوصلہ افزائی تو انگریز بھی نہیں کر سکتا۔ انگریز زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا، بھائی درخت لگاؤ، آکسیجن، انوائرمنٹ اچھا ہو جائے گا، آکسیجن بڑھ جائے گا، آپ ایک ہیلدی لائف گزاریں گے۔ انگریز سے پوچھو کب تک گزاریں گے، بھائی 60 سال، 70 سال، 90 سال، اس کے بعد کیا ہوگا، مر جائیں گے، ختم۔ جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، بھائی یہ مت دیکھو کہ درخت لگا دیا تو مر گیا تو کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، مر جاؤ، ڈپازٹ کر کے گئے ہو، ایسا بینک کھول کے گئے ہو کہ جس کا پروفٹ تمہیں جب تک وہ درخت رہے گا وہ پروفٹ تمہیں ملتا رہے گا۔ تبھی صحابہ درخت بہت لگایا کرتے تھے، کنویں کھدوایا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک حدیث کا مفہوم ہے، کنواں کھدوانا چاہتا ہوں، میرے والد دنیا سے چلے گئے تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ افاتصدق عنہا، دوسری حدیث میں ان کی طرف سے صدقے کا ثواب ملے گا؟ وہ تو چلے گئے، ان کا عمل تو ختم۔ جب انسان مرتا ہے اس کا عمل بولو ختم۔ تو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ ان کا عمل ختم ہو گیا، تمہارا ختم نہیں ہوا، تم ان کے لیے نیکی کرو، تم کنواں کھدوا دو، تم درخت لگا دو، تم اپنے والد کے ثواب کے لیے کوئی نیکی کرو، ان کا ختم، تمہارا ختم نہیں ہوا ہے۔ جیسے دنیا میں کسی کو گفٹ دیا جا سکتا ہے، تو دنیا میں کرنسی چلتی ہے ڈالر، روپیہ، آخرت کی کرنسی کیا ہے، نیکی، تو نیکی کر کے ان کو گفٹ کر سکتے ہو۔